بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، اسی طرح سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایسی امت میں جس سے پہلے اور بھی امتیں گزر چکی ہیں۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، تاکہ جو ہماری طرف سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، جو ہم نے آپ کو وحی کیا ہے تاکہ آپ یہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ تو رحمان کا انکار کیے بیٹھے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، هو ربی، وہ اللہ میرا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی ہی پر میں بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور اسی ہی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ ان آیات مقدسہ، اس آیت بینہ سے پہلے عقل مند لوگوں کی نشانیوں کو ذکر کیا گیا تھا، اور پھر زمین میں فساد پھیلانے والے اور قطع تعلق کرنے والے اور اسی طرح سے رشتہ داریوں نعتوں کو توڑنے والے اور ایسے لوگوں کے متعلق کہا کہ اللہ پاک کی ان پر لعنت ہوتی ہے، اور پھر یہ مضمون تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سکون کا راستہ نہیں ہے۔ اس آیت بینہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، آپ کا آنا کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو اللہ کا رسول نہ مانیں اور یوں کہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، کوئی نیا رسول نہیں ہے، رسول پہلے بھی آتے رہے، اسی طرح سے آپ کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں، آپ کے بعد کسی اور رسول نے نہیں آنا، آپ سے پہلے رسولوں کا سلسلہ رہا، آپ پر رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا، آپ کے بعد کسی رسول اور نبی نے نہیں آنا۔ دوسری بات یہ سمجھائی، قد خلت من قبلها امم، آپ کو ہم نے ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا کہ جس امت سے پہلے بھی بہت ساری امتیں آئی ہیں۔ تو پھر کیا مانا؟ یہ حوالہ کیوں دیا کہ ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا کہ جس سے پہلے اور امتیں بھی آئی ہیں؟ تو مانا یہ کہ اس امت کو گزشتہ امتوں کے حالات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو نافرمانیاں وہ امتیں کرتی تھیں، نوح علیہ السلام کی امت جو نافرمانی کرتی تھی، شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ آج اگر کوئی شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہے تو اسے وہ عذاب سوچنے چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کی امت اور قوم جس گناہ میں مبتلا تھی، ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھی، آج اگر کوئی آدمی اس جرم کا اقدام کرتا ہے تو اقدام سے پہلے اسے وہ سزا سوچنی چاہیے۔ ہود علیہ السلام کی امت، قوم عاد جسے کہا جاتا ہے، دنیا کے اندر طاقتور قوم، طاقتور ترین قوم کہلاتی تھی، دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی اور اللہ کے بھی اور لوگوں کے حقوق بھی انہوں نے پامال کیے۔ تو جو آدمی طاقت کے غرور میں ہے اسے قوم عاد کا تصور ضرور کر لینا چاہیے۔ قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، صنعت اور حرفت میں بہت آگے تھی، کاریگری میں بہت آگے تھی۔ جس شخص کو اس پہ ناز اور غرور ہے وہ اس قوم کا انجام دیکھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی میں بہت آگے نکلی ہوئی تھی
اور جو شخص آج بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے اسے اس قوم کا انجام سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس امت سے پہلے کتنی امتیں گزر چکی ہیں، ان امتوں کے حالات سے اور احوال سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، کہ رحمان کا یہ انکار کرتے ہیں، یہ امت کے لوگ، اس امت کے لوگ رحمان کا، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس انکار سے نکلنے کا راستہ قرآن کی تلاوت ہے، اس لیے فرمایا لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ جا کے تلاوت کریں، اللہ کے احکام انہیں پڑھ کے سنائیں اور قرآن کا معنی انہیں سکھائیں۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا، اس سے انسان کے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری سے آدمی بچتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک قرآن پڑھ کے سویا کرے؟ تم ایک قرآن پڑھ کے کیوں نہیں سوتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا قرآن کا ثواب رکھتی ہے، مکمل قرآن کا ثواب رکھتی ہے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا۔ تو اتنا انسان عاجز ہو جائے کہ سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی نہ پڑھ سکے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی تم میں سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو، کیا کون ہے جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ گھر میں داخل ہو اور گھر کے اندر اس کے لیے ایک موٹی فربا تازہ اونٹنی کھڑی ہو، جانور، اور اس زمانے میں اونٹ بہترین مال تھا، تو ہر ایک یہ چاہتا ہے۔ تو فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو قرآن کی ایک آیت گھر میں پڑھ لیا کرے۔ تو اس قدر تلاوت کا اہتمام بتایا، اتنا تلاوت کا حکم دیا۔ آپ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو سورۃ الملک کو رات کو پڑھ کے سویا کرے، عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ ایک صحابی کا ایک جگہ سے گزر ہوا اور قبر کے پاس سے وہ گزرے تو ان کو سورۃ الملک کے پڑھنے کی آواز آئی قبر سے۔ انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تذکرہ کیا، اللہ کے رسول میں نے اسے اس طرح سے دیکھا، ایک قبر کے پاس سے گزرا ہوں اور سورۃ الملک پڑھنے کی اندر سے آواز آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ منجیہ، یہ سورہ مبارکہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے، یہ شخص دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے قبر کے اندر بھی اس کی زبان پر سورۃ الملک کی تلاوت کو جاری کر دیا۔ تو یہ کام کرنے کے، یہ روزانہ اعمال کرنے کے۔ سورہ فلق اور ناس، سورہ اخلاص، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر میں، حضر میں، کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ آپ جب بستر پر تشریف لاتے فلق ناس پڑھتے، ہاتھوں پر دم کرتے، پورے جسم پر پھیر لیتے۔ سورہ فلق ناس اور سورہ اخلاص، ان 3 صورتوں کو ہمیشہ کا معمول تھا، ہمیشہ کا معمول تھا۔ اور فرمایا تم میں سے کون آدمی ہے کیوں عاجز ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ رات کو اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کا آخری حصہ نہ پڑھے، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ کیا یہ 2 نور ہیں جو مجھے دیے گئے ہیں، سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور سورۃ الفاتحہ، یہ وہ 2 نور ہیں جو مجھے دیے گئے ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور جب بھی آدمی ان کو پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے یا سورۃ البقرہ کا آخر پڑھتا ہے، جیسے ہی پڑھتا ہے آواز آتی ہے تیری مراد پوری ہو گئی، تیری مراد پوری ہو گئی، تیری حاجت پوری ہو گئی۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ میں بھی دعا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے تجھے سیدھی راہ دے دی، ہم نے دکھا دی۔ اور آمن الرسول میں بھی دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا، ایک حدیث میں آتا ہے جب آدمی یہ پڑھتا ہے اللہ پاک کہتا ہے میں نے کر دیا، میں نے کر دیا، میں نے کر دیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر میں نے غلطی سے کوئی گناہ کر لیا تو میرا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اللہ ایسے بوجھ میرے اوپر مت لانا جن کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کر دیا، نہیں لاؤں گا۔ واعف عنا، درگزر فرما، اللہ کہتے ہیں میں نے درگزر کر دیا۔ وارحمنا، رحم نازل فرما، اللہ کہتے ہیں میں نے رحم نازل کر دیا۔ واغفر لنا، اے اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ پاک کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے کر دیا۔ اور کیا چاہیے؟ پھر بھی آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہو اور رات کو قرآن نہ پڑھ سکے، ان آیات کی تلاوت نہ کر سکے،
دیگر مشاغل اور مصروفیتوں سے اور کاموں سے فرصت نہ ملے اور فضولیات اور لغویات سے انسان اپنے آپ کو فارغ نہ کرے تو بڑی محرومی اور بد نصیبی کی بات ہے. تو میں درخواست کروں گا بزرگوں سے، دوستوں سے، جوانوں سے، سونے سے پہلے کم از کم 15 منٹ تو قرآن پڑھو بھائی. ابھی میں حدیث پڑھا رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ساری مسبحات پڑھتے تھے. مسبحات جو تسبیح سے صورتیں شروع ہوتی ہیں. سبحان الذی اسرا، سورہ بنی اسرائیل. کتنی ہے؟ 2 آیتیں، 4، آدھا سپارہ. یہ ہر رات کا معمول تھا. سورۃ الحدید ہر رات کا معمول تھا. سورہ صف ہر رات کا معمول ہے. سورۃ الجمعہ ہر رات کا معمول ہے. سورہ تغابن ہر رات کا معمول ہے. سبح اسم ربک الاعلی ہر رات کا معمول ہے. سبح اسم سے، تسبیح سے شروع ہونے والی ساری صورتیں آپ رات کو پڑھ کے سویا کرتے تھے. یہ معمولات تھے اللہ کے نبی کے. سورہ اخلاص رات کو کبھی کبھی 200 مرتبہ پڑھ کے سویا کرتے تھے. یہ معمولات تھے. ایک شخص اتنا پڑھتے تھے سورہ اخلاص، آپ نے فرمایا وجبت وجبت، اس پر واجب ہو گئی. پوچھنے والے نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ کہا جنت واجب ہو گئی ہے سورہ اخلاص کی برکت سے. تو یہ پڑھا کرو. قل هو ربی لا الہ الا ہو. کہہ دیجئے تیسری بات کہ میرا پروردگار تو، میرا رب تو اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، میرا مشکل کشا حاجت روا بھی وہی ہے. میں ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کروں گا. علیہ توکلت، میں بھروسہ کسی پر نہیں کرتا ہوں، میں اللہ ہی پر بھروسہ کروں گا. علیہ توکلت، چیزوں پر بھروسہ نہیں، مال پر بھروسہ نہیں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے من اعتمد علی عقلہ فقد ضل، جو عقل پر بھروسہ کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. اور من اعتمد علی علمہ فقد ضل، علم پر بھروسہ کرتا ہے بھٹک جاتا ہے. من اعتمد علی مالہ فقد قل، جو مال پر بھروسہ کرتا ہے قلاش، کنگلا، غریب، مسکین ہو جاتا ہے. نہ عقل پر بھروسہ، نہ مال پر، نہ دنیا پر. فرمایا من اعتمد علی اللہ فلا ضل ولا ضل ولا اختل، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ چوک ہوتی ہے. اللہ پاک اس کو تمام مشکلات سے نکال دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.